نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں اللہ رب العزت نے عبادات کو انسان کے اوپر ضروری قرار دیا ہے۔ اب ہمارے پاس عبادات دو قسم کی ہیں، ایک اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض بھی قرار دیا ہے، پھر اسی ہی کو دوسری حیثیت میں نفل اور سنت قرار بھی دیا ہے۔ مثلا ہمارے پاس امیر صاحب نصاب بندے پر سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نام پہ دینا ضروری قرار دیا ہے، اس کا نام ضروری کا نام ہے زکوٰۃ۔ پھر اللہ رب العزت نے یہی چیز عام طور پہ ہمارے لیے نفل اور سنت اور صدقے کے طور پہ بھی رکھی ہے، جسے ہم اللہ کے نام پہ دینا کہتے ہیں، خیرات کہہ لیں، ہدیہ کہہ لیں، صدقہ کہہ لیں، واٹ ایور کچھ بھی۔ یہی کام اللہ رب العزت نے روزوں کے حوالے سے بھی رکھا ہے۔ سال میں ایک مہینہ مسلمانوں کے اوپر شرائط کے ساتھ روزوں کو فرض قرار دیا ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رمضان سے ہٹ کے بھی ہمارے لیے روزوں کا نظام رکھا ہے، لیکن وہ نفل اور سنت کے طور پر ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ہے، اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ ان نفلی روزوں میں سے ایک روزے کا جو نظام ہے وہ شوال کے مہینے میں ہے۔ رمضان جیسے ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ قمری لحاظ سے شروع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بخاری شریف کی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے شوال کے 6 دن کے روزے رکھے، اور پہلے شرط ہے کہ وہ رمضان کے روزے بھی رکھے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ فرض روزے تو چھوڑ دے، نفل پہ آ جائے، تو سب سے پہلے یہ کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کو بھی رکھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے زمانے روزے رکھے ہوں۔ گویا اگر کسی کی 70 سال کی زندگی ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 کام کر لو، اللہ کی نظر میں ہمیشہ تم روزہ رکھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پہلا کام رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے جائیں، دوسرا کام شوال کے 6 روزے بھی ساتھ ملا لیے جائیں۔ شوال کا مکمل مہینہ جو ہے وہ 6 روزوں کے لیے ہے، کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، بس صرف جو پہلا دن ہے عید کا، کیونکہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الصوم کے چیپٹر میں یہی بات نبی علیہ السلام نے روکی ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، باقی جو دن ہیں ان کے اندر انسان روزہ رکھ لے گے تو یہی فائدہ ہے۔ دوسرا سر جی کوشچن یہ تھا، کیا عید کے دن کے بارے میں کہ روزہ نہیں رکھنا، کیا دوسری اور تیسری عید یہ عید میں شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عید الفطر تو شریعت نے ایک ہی دن 24 گھنٹے قرار دیے ہیں، باقی یہ تو ہمارا اضافہ ہے کہ ہم جو بڑے ہیں عوامی سطح پہ ہم وہ 3 دن مناتے ہیں، بچے تو پورا مہینہ لے کر جاتے ہیں، تو لوگوں کی سمجھ کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ حدیث نے یوم الفطر کو، یعنی جو یکم شوال المکرم ہے، اس کو عید کا دن قرار دیا ہے، تو صرف عید کا دن پہلا ہے، حدیث نے عید میں روکا ہے تو یہ پہلا دن ہوگا۔ ہاں جو عید الضحیٰ ہے اس کے 3 دن ہیں، وہ 10، 11، 12، اس میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے گا کوئی نفلی طور پر تو وہ یہ 3 دن نہیں رکھے گا۔ عید الضحیٰ میں 4 دن ہے اور اس میں صرف 1 دن ہے۔ کیا یہ روزے ایک ہی اس میں روٹین میں رکھتے ہیں یا اس میں وقفہ لے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اختیار ہے، دونوں کر سکتے ہیں۔ جس طرح رمضان کے روزے تو آپ نے مکمل پورے کرنے ہیں، لیکن شوال کے 6 روزے آپ اکٹھے 6 رکھ لیں، یا آپ ایک رکھنے کے بعد 2 دن کا وقفہ دیں، واٹ ایور، یہ آپ کے اوپر آسانی ہے، جیسے آپ کر سکیں۔ بس ایک پیٹ رول یہ ہے کہ آپ نے 6 تعداد میں روزے شوال کے مہینے کے پہلے دن کو چھوڑ کے باقی میں پورے کرنے ہیں، اب جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اس میں کیا فضیلت میں کمی بیشی ہوگی اگر شروع دنوں میں رکھے جائیں یا آخری دنوں میں رکھے جائیں؟ نہیں، حدیث پاک میں بخاری شریف کے الفاظ اگر ہم دیکھیں کہ من شوال کے الفاظ آئے ہیں، تو اور دوسری طرف حدیث پاک نے بتایا 6 روزے، تو تعداد میں 6 رکھے، شوال کے اندر رکھے، تو چاہے وہ پہلے عشرے میں رکھے، دوسرے میں رکھے یا تیسرے میں رکھے، یا وہ 2 دن کے یا 3 دن کے فاصلے پر رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو فضیلت ملے گی، کیونکہ جس چیز کو حدیث نے آزاد رکھا ہے تو ہم بھی اس بات کو آزاد رکھیں، جسے ہم علمی زبان میں مطلق کہتے ہیں۔ تو ہم احادیث میں سنتے رہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سال بھر کا ثواب ہے، دوسرے میں آتا ہے زمانے بھر کا ثواب ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں حدیث ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں، اور اس کے اندر جوڑ کا یہ ہم صورت بنا سکتے ہیں کہ جب ایک بندہ رمضان کے روزے رکھے گا، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے گا، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کرو 1 ملے گا 10، تو رمضان کے ایک روزے پہ ہم 10 کا حساب لگائیں تو یہ 10 مہینے کے روزے کا ثواب بنتا ہے، اور جو باقی 2 مہینے سال کے رہ گئے تھے وہ شوال کے 6 روزوں نے آ کے کمی پوری کر دی۔ ایک بات، پھر جو بندہ اس کا عادی ہو جائے گا، ہر سال یہی رکھے گا، تو پورے زمانے بھر کا ثواب ہے۔ یعنی پہلی حدیث بتا رہی ہے اگر 1 سال رکھو گے تو 1 سال کا ثواب ہے، اور اگر 2 سال یعنی رمضان اور شوال کے روزے رکھو گے تو 2 سالوں کا ثواب ہے، لیکن اگر آپ نے سارے زمانہ رکھا یعنی 60 سال 70 سال تو 60 70 سال کا ثواب، یعنی زمانے بھر کا ثواب۔